روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو ایک مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا، اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز میں فیئر بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے. اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میرا گھر ہے، قرضے چڑھ گئے. اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے. ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں، ہم ایڈ لے لیتے ہیں، ہم قرضے لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ پھیلایا ہے کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں، بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن سے نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے، اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا، اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟
ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس، آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر۔ جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، وہ ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے۔ ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں۔ ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے۔ ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں؟ ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی، اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا، اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں، جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی، کیونکہ جب بھی پاکستان کا اب آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے، کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے۔ سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے۔ ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے، یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے، کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار، ہماری ایلیٹ، وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی، اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ایکسپورٹس بڑھانا، ٹورزم، پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل، زیتون، ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا۔ ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے، ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ پھر ہم کیسے، جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سمجھوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ میں آپ کو، ہندوستان 6-6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر۔ ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر۔ ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے، ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی، ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے، ڈالر ختم ہو گئے، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خرید لے، اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے، باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے، صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے، ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے، ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی، ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا، وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر۔ جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا، ان کے کوارنٹین کے اتنے
مشکل لاز تھے، تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے،